supplication to be said when we see somebody in difficulty or in turmoil, یا کسی ہینڈی کیپ کو دیکھ کر یا کسی ایسے شخص کو دیکھ کر جس کو ہم سے کم نعمتیں حاصل ہوئی ہے. یوجولی ہم کو یہ کہنا ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے مجھ کو وہ کچھ عطا کیا جس سے اس کو محروم رکھا، اور اس کو جو کچھ سچویشن میں تو نے ڈالا ہے رب العزت اس کی بھی حفاظت فرما، اس کو اس سے نکال دے اور میری بھی حفاظت فرما اس سے. bless me with that which you have bestowed, you know, or which you have actually tested him with. جب ہم کسی اپنے سے کم تر انسان کو دیکھتے ہیں یا جو ہم سے نعمتوں میں کم ہے یا عافیتوں میں یا فیکلٹیز میں کم ہے، تو ہمارے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ اللہ کا شکر احسان ہے، اس نے مجھ کو اس آزمائش سے بچا کر رکھا جس سے تجھ کو آزمائے، تم کو آزمایا. اللہ ہماری اور تمہاری حفاظت فرمائے. اور جب کسی ہم دیہات میں جاتے ہیں یا اگر ہم کسی کمتر کالونی میں جائیں گے یا ہم کسی جس کو ہم بولتے ہیں سلمز میں جاتے ہیں، سلم ایریا میں جاتے ہیں اور وہاں بہت خستہ حالت لوگوں کی دیکھتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ کس طرح لوگ رہتے ہیں. یا کوئی بیمار ہے بہت شدید تر، بہت علیل ہے، اور اس کی بیماری نے اس کو اس طرح گھیرے میں لے رکھا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے. ایک طریقے سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی نعمت کیا ہے صحت، اور جب ہم اس کی خستہ حالت کو دیکھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ آج جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہم کو ملا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ کنٹراسٹ تبھی سمجھ میں آتا ہے جب ہم کو سامنے والے کی آزمائش یا اس کا ٹیسٹ نظر آئے، اور وہ کس آزمائش میں جب تک ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں تب تک اپنی نعمت کا احساس نہیں ہوتا ہے، یا ہم اپنی نعمت کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم جب اس کی آزمائش کو دیکھ لیں. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہدایت کو یا ہدایت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہدایت اور جاہلیت کے فرق کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ ہم جاہلیت کے دلدل میں ڈوبے ہوئے رہتے، چاہے ماڈرن جاہلیت کی رسوم رسومات ہو یا پرانی ہو. جہالت ایک ایسی چیز ہے جو دین سے ہم کو دور کرتی ہے. حق اور باطل یہ دونوں بہت علانیہ ہے، جس طرح دن اور رات ہے، سفید اور کالا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان بنایا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، تمیز سکھاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے بعد فرماتا ہے کہ بالکل چھانٹ کر رکھ دیا گیا برائی اور اچھائی، یہ دونوں میں فرق بالکل صاف علانیہ ہے. اب جس کا جی چاہے وہ اس پر عمل کرے. جہالت کی تمام رسمیں، جہالت کی جاہلیت جو ہمارے اندر ہماری زندگی میں پیوست ہے، اس کو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب حق کا نور ہمارے سامنے ہو یا حق کو ہم پہچانتے ہو. ہدایت کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، اگر ہم اس کو جب پہچانیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا کہ خستہ حالت کس کو کہتے ہیں، جہالت کس کو کہتے ہیں. جب ہم خود دلدل میں کھڑے ہوں، تو جب ہم خود اندھیرے میں کھڑے ہوں تو روشنی کا احساس کس طرح ہوگا. جب ہم خود کسی سلم میں رہتے ہوں تو ہم کو صفائی کا احساس کس طرح ہوگا. یہ تبھی ممکن ہے جب ہم کو پتہ ہے کہ گندگی کس کو کہتے ہیں اور صفائی کس کو کہتے ہیں، گندا پانی کس کو کہتے ہیں اور صاف پانی. جب صاف پانی ہم پیتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ گندا پانی کس طرح ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم ہدایت کا مزہ چکھتے ہیں یا ہم صحیح دین کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے یا ہم سمجھ پاتے ہیں کہ صحیح اور غلط میں کیا فرق ہے، قرآن کس طرف بلاتا ہے، حق کیا ہے، تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس دلدل میں، کس جہالت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ہم تمام کو جہالت کی تمام باتوں سے جہالت سے ہمیں اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اور ہم کو دین کا صحیح شعور اور صحیح تصور عطا فرمائے. اللہ کا جو صحیح تصور ہے اس کی معرفت نصیب فرمائے، اور ہمارے گھروں میں ہدایتوں کو اتار دے. جس طرح دھوپ ہر انسان ہر شے کو چھو کر نکلتی ہے، بارش کی بوند اور پانی کی بوندیں ہر انسان اور ہر جاندار کو چھو کر نکلتی ہے، اسی طرح اللہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے جانوں سے ہدایتوں کو گزرائے اور ہدایتوں کے بیج ہمارے دلوں میں بو دے، ہدایتوں کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، اور جہالت کی تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے ختم کر دے، ہمارے دلوں سے ختم کر دے. اللہ ہمیں اس سے قریب ہونے کی توفیق دے. آمین.